السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ جب پرشاسن اپنی پر آ جائے تو بڑے اچھے کی ہیکڑی نکال دیا کرتا ہے۔ دوستو، کہانی ہے امروہہ کے گاؤں شہباز پور کی، جہاں کی دو لڑکیاں مہک اور پری نام سے یہ اشلیل ویڈیوز بنایا کرتی تھیں۔ یعنی ویڈیوز کے اندر ایسی گالیوں کا استعمال کیا کرتی تھیں کہ سننے کے بعد انسان حیران و پریشان رہ جائے۔ یہاں تک کہ ان ویڈیوز کو انسان اگر دیکھ لے اور ان کی باتوں کو سن لے تو انسان شرم کی وجہ سے پانی ہو جایا کرتا ہے۔ دوستو، پورا گاؤں ان کی ویڈیوز سے اور ان کی بکواس سے، ان گالیوں سے پریشان تھا۔ لوگ اکٹھا ہو کر تھانے پہنچے، جا کر شکایت درج کی اور کہا کہ ایسے یہ لڑکیاں گندی ویڈیوز بنایا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں برا اثر پھیل رہا ہے۔ ہمارے آگے بھی بیٹیاں ہیں اور ہماری بہویں، ہماری عورتیں بھی ہیں، ہمارے گھروں میں خاتون بھی ہیں، وہ بھی موبائل فون کا استعمال کیا کرتی ہیں، تو ان کی ویڈیوز ان کے سامنے پہنچ جایا کرتی ہیں، تو جس کی وجہ سے پورے گاؤں کے اندر ایک برا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور ایک برا اثر جا رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، پورے گاؤں کے لوگ اس وجہ سے پریشان ہو کر تھانے میں جا کر شکایت درج کی۔ پولیس نے ان لڑکیوں کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ ان کی پوری گینگ کو اٹھا لیا گیا، اور اٹھانے کے بعد پولیس نے انہیں 1-2 دن تھانے کے اندر رکھا، ان کو بند رکھا، اور جب ان پر سختی کی تو یہ توبہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، اب انہوں نے سچے دل سے توبہ یہ کی ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز بنائیں گے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس سے کسی کو پریشانی نہ ہو، جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ دوستو، معاشرے کے اندر جب انسان کو یہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے جب برائی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو جتنے لوگ بھی آگے تک گناہ کریں گے اس کا اثر اس انسان پر پڑے گا جس نے اس گناہ کو رائج کیا ہوگا۔ معاشرے میں جب کوئی انسان ایک برائی پھیلاتا ہے تو اس برائی کا اثر اس انسان پر پہنچتا ہے جس انسان نے اس برائی کو معاشرے میں رائج کیا ہوگا۔ بہرحال تو ان دونوں نے اس بات کو مانا کہ ہم نے غلط ویڈیوز بنائی ہیں اور ہم ان چیزوں سے توبہ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو نہیں کریں گے۔ اب ہم ایسی ویڈیوز بنائیں گے، ایسا کنٹینٹ لائیں گے کہ جس سے لوگوں کو اچھا بھی لگے اور کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کی بھاونا کو ٹھیس نہ پہنچے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرشاسن کے اندر اتنی سخت اور طاقت ہے، اگر وہ چاہے تو بڑی سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ دوستو، آج بھی بے حیائی اور عریانیت کی ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بنائی جا رہی ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد یوٹیوب پر حیرت ہوتی ہے اور شرم اتنی غیرت لگتی ہے کہ آخرکار یہ لڑکیاں کس حد تک گزر گئیں۔ دوستو، پیسہ کمانے کے لیے انسان کتنا گزر جاتا ہے، اپنے جسم کی نمائش طلب کرتا ہے۔ آپ اس بات کو سوچئے کہ جسم کی نمائش کرنا یہ کتنا بڑا گناہ اور انسان کے لیے کتنی دلیری کا کام ہوگا اپنے جسم کی نمائش کرنا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، انہیں بھی چاہیے کہ اس طریقے کی ویڈیوز نہ بنائیں۔ ہاں، اگر آپ کو سوشل میڈیا سے جڑنا ہے تو ایسی ویڈیوز بنائیے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، آپ کا کنٹینٹ لوگوں کو پسند آئے۔ ایسی ویڈیوز مت بنائیے جس سے معاشرے کے اندر عریانیت اور بے حیائی پھیلے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیں۔ اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں میں سوچنے کی عادت ڈالو، پھر دیکھو یہ فیصلے تمہارے لیے کتنے فائدے مند ہوں گے۔ یہ دیکھو، مسجد کے مینارے تم سے اچک کر سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے۔ ابھی کل کی ہی بات ہے کہ یہی جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہو۔ عزیزوں، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ تمہارا خوف بیجا ہے، مسلمان اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ سچے مسلمان کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے، نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب ہو جانے سے ڈرو مت۔ عزیزوں، تبدیلیوں کے ساتھ چلو۔ یہ نہ کہو کہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے ہیں لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرن مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو،
میں کہتا ہوں کہ جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں، انہیں تمہارا ہی قافلہ لایا تھا. انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو. سمجھ لو تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر کوئی طاقت تمہیں نہیں بھگا سکتی ہے. آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے. آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے. آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود زلزلہ تھے. آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود خود میں ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے میلا پانی کیا برسایا کہ تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے پائجامے اوپر چڑھا لیے؟ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا. آندھیاں آئیں تو ان سے کہہ دیا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے. یہ ایمان سے بھٹکنے کی بات ہے کہ شہنشاہوں کے گریبان سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبان سے کھیلنے لگے ہیں. عزیزوں، میرے پاس کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی 1400 برس پرانا نسخہ ہے. وہ نسخہ جس کو کائنات کا محسن لے کے آیا تھا. یہ وہ تقریر ہے جو 1947 میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے مولانا آزاد نے دی تھی. میں رانچی میں کھڑا تھا تو مجھے لگا کہ اسے دہرانا ضروری ہے. آپ ڈریے مت. ایک لڑائی پارلیمنٹ میں، ایک لڑائی عدالت میں، تو ایک لڑائی زمین پر. آپ کی عبادت گاہوں کے خلاف، آپ کی درس گاہوں کے خلاف، آپ کے قبرستانوں کے خلاف کوئی ہاتھ بڑھتا ہے تو آگے بڑھ کر کے اس پنجے سے پنجہ لڑاؤ اور کہو کہ ہم اس کے محافظ ہیں. ہم اپنے پرخوں کی، اپنے اجداد کی دان کی ہوئی زمینیں، وقف کی ہوئی زمینیں لوٹنے نہیں دیں گے. حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ پسماندہ کے حقوق کے لیے اس وقت میں الگ سے پراویدھان کرے گی. میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ بنکروں کے ادیوگ کو برباد کرنے والی یہ سرکار، چاہے وہ مالیگاؤں ہو، چاہے بھیونڈی ہو، چاہے اچل کرنجی ہو، چاہے بنارس ہو، چاہے مئو ہو، چاہے مبارک پور ہو، چاہے رانچی ہو، پورے ملک میں جو بنکروں کے ہاتھ میں کاروبار تھا کہ اپنے ہاتھوں کے ہنر سے وہ لوگوں کے جسموں کے لیے لباس بناتے تھے، اس پورے روزگار کو برباد کر دیا گیا. میں تو نریندر مودی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بنکر جو ہیں یہ بھی تو پسماندہ سماج سے آتے ہیں. اگر آپ پسماندہ سماج کی بھلائی چاہتے ہیں تو جو ان کی سبسڈی تھی اس کو بحال کریے. آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلم بہنوں کے حقوق کے لیے قانون لے کر کے آئے ہیں اور وقف میں آپ مسلم بہنوں کو حصہ دیں گے. نریندر مودی جی، ہمیں گجرات کی بلکیس یاد ہے جب آپ دلی کے لال قلعے پر کھڑے ہو کر کے 15 اگست کو اس دیش میں مہیلا سشکتی کرن میں بھاشن دے رہے تھے تو اس کے محض 2.5 گھنٹے کے بعد آپ کے گرہ راجیہ گجرات میں نہ صرف بلکیس کے بلاکاری رہا کیے جا رہے تھے بلکہ ان کو آپ کی پارٹی کے نیتا مالائیں پہنا کے ان کا استقبال کر رہے تھے. اور آپ بات کرتے ہیں مسلم بہنوں کے حقوق کی. یہ کہانی کسی اور کو سنائیے گا نریندر مودی صاحب. ہم سمجھتے ہیں اس کھیل کو، ہماری نئی نسلیں سمجھتی ہیں اس کھیل کو. یہ لڑائی جاری رہنی چاہیے. رانچی والوں ایک بات یاد رکھنا کہ جب وقت پہ کوئی لڑائی لڑائی جاتی ہے تو جیت اس میں یقیناً ہماری ہوتی ہے. وقت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. جو اخبار صبح 5 روپے کا ایک بکتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہی 5 روپے کا 1 کلو ملتا ہے. وقت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. خاموش مت ہوئیے گا، ڈریے گا مت، کیونکہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک اپنی کہانیوں میں شکاری خود کو مہان بتاتے رہیں گے. ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیے، بآوازیں بلند بولیے. اس دیش کے سکھ بھائی، اس دیش کے آدیواسی بھائی، اس دیش کے دلت بھائی، اس دیش کے پچھڑے
اور اس دیش کے امن پسند فارورڈ کلاس کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں. وہ اس لڑائی میں آپ کی بات جوڑ رہے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور میں جس پارٹی سے آتا ہوں اس کا مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کا نیشنل چیئرمین ہونے کی حیثیت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب بھی سرکار بدلے گی، میں یقین دلاتا ہوں آپ سارے لوگوں کو کہ پہلی فرصت میں جب بھی حکومت بدلے گی، یہ جو بھی آئین کے خلاف جا کر کے امینڈمنٹ لائے ہیں اس کو ایک جھٹکے میں پھر اسی سنسد کے ذریعے بدلنے کا کام انڈیا گٹھ بندھن کرے گا، کانگریس پارٹی کرے گی. یہ ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں. اس لیے بالکل مایوس مت ہوئیے، مایوسی کفر ہے. ہم لڑیں گے، اپنی زمینوں کی حفاظت کریں گے، اپنی درسگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی خانقاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے قبرستانوں کی حفاظت کریں گے. کوئی حکومت، کوئی سرکار ہم سے چھین نہیں سکتی. اور ابھی حفیظ البھائی نے تو بھروسہ بھی دلایا، یہاں کے چیف منسٹر صاحب بھی، ہیمنت سورین صاحب بھی اس چیز کو لے کر کے سنجیدہ ہیں. تو کم سے کم کرناٹک ہو، تلنگانہ ہو، جھارکھنڈ ہو، ایسے کئی صوبے ہیں جہاں بھاجپا کی نفرت والی سوچ کے برعکس ایک نئی سیکولر سوچ کھڑی ہے جو ان کے کسی بھی قانون کے خلاف، جو قانون عوام کے حق میں نہیں ہے